پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں آج امپورٹنس آف ٹریننگ آف ایموشنز ایمنگ چلڈرن پڑھنا ہے کہ بچوں میں ایموشنز کی ٹریننگ کی کتنی اہمیت ہے۔ ایموشنز انفلوئنس دا بیہیویئر آف دا چائلڈ۔ انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ انسان کے کردار پر، اس کے چال و چلن پر بہت اثر کرتے ہیں۔ It becomes all the more important to provide the right type of training to the children. یہ تو بہت ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح قسم کی ہم ان کو ٹریننگ دے دیں so that they can follow the right direction، تاکہ وہ صحیح سمت میں چلنے والے بن جائیں، کہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں۔ ورنہ اگر ان کو ان کے ایموشنز کو صحیح طریقے سے اس کو ٹریننگ نہیں دی گئی، ان کو ٹریننگ نہیں دی گئی، تو یہ غلط ڈائریکشن بھی اختیار کر سکتا ہے۔ رائٹ ٹائپ آف ٹریننگ ول ہیلپ ان ڈیولپنگ دا بیلنسڈ پرسنالٹی۔ اچھی قسم کی ٹریننگ جو ہے وہ مدد کرے گی اس کی جو بچے کی جو پرسنالٹی ہے، شخصیت جو ہے وہ بیلنسڈ رہے گی، اس میں توازن رہے گا۔ Emotions if trained in a systematic way will help the child in the following way۔ اگر ایموشنز کو ایک صحیح ترتیب کے ساتھ ان کو ٹرینڈ کیا جائے تو وہ بچے کو مندرجہ ذیل طریقوں سے اس کو مدد کرے گی۔ نمبر 1، develops wholesome personality۔ There are many aspects of one's personality like physical, moral, social, aesthetic and cultural, etc. تو بچے کے اندر جو پرسنالٹی ہے، جس میں فزیکل بھی آتا ہے، وہ فزیکلی بھی، مورلی بھی، سوشلی بھی اور ایستھیٹیکلی بھی اور کلچرلی بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سارے آسپیکٹس اس کے پرسنالٹی کے ہیں۔ The emotions if trained properly will help the child to develop all-round personality۔ اگر اس کے جذبات کو، اس کے اندر ابھرنے والے جو تمنائیں ہیں، جو خواہشات ہیں، اگر ان کو صحیح ڈائریکشن دی جائے، ان کا رخ صحیح طرف ٹھیک طرح ان کا کیا جائے، ٹھیک سمت میں ان کا رخ کیا جائے، تو پھر بچہ پراپرلی بچے کو مدد ملے گی آل راؤنڈ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی، یعنی ہر ایک آسپیکٹ اس کا ڈیولپ ہو جائے گا اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ صحیح سمت میں ہوگی۔
And second one is sympathetic attitude. The parents and teachers should try to adopt a sympathetic attitude towards the children. वालिदीन और उस्तादों को चाहिए कि वो हमदर्दाना रवैया बच्चों की तरफ इख्तियार करें. They should try to make the children aware that whatever they are doing is for their betterment and not otherwise. उनको बच्चों को समझाना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो आपके मफाद में कर रहे हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हमें और कोई मकसद नहीं है. In this way we can ensure confidence among children. इस तरह से हम बच्चों के अंदर एतमाद पैदा कर सकते हैं. तीसरा है लव एंड अफेक्शन. द चाइल्ड मस्ट बी ब्रॉट अप इन द एटमॉस्फियर ऑफ लव एंड अफेक्शन. बच्चे को मोहब्बत और शफकत के माहौल में उसको पाला जाए. The child should not be allowed to develop a feeling in himself that he is an unwanted child in the family. बच्चे को ये महसूस न हो, बच्चा ये महसूस न करे कि मैं अनवांटेड, यानी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है फैमिली में, मैं वो बच्चा हूँ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है फैमिली में. यानी मेरे वालिदीन जो हैं वो मेरे घर में होने की कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं. He should be given education in such a way that he may become capable of facing difficulties and problems of life boldly. उसको इस अंदाज से तालीम दी जाए कि वो इस काबिल बन जावे कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात को, ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलात को बहादुरी से उन मुश्किलात को वो फेस कर सके, उनका मुकाबला कर सके. Fourth one is proper encouragement. The children must be encouraged for their good behavior. बच्चों को उनके अच्छे कामों पर, उनके अच्छे किरदार पर उनको हिम्मत दे दी जाए, उनको इनकरेज किया जाए, उनको शाबाशी दी जाए. At the same time their undesirable activities should be discouraged. और जहाँ अच्छे उनके आदात को इनकरेज किया जाए, वहाँ ही जो उनके ऐसी एक्टिविटीज़ होगी जो मुनासिब नहीं है तो उनको उन एक्टिविटीज़ जब बच्चा करे तो उसको डिस्करेज किया जाए, उसको उनसे मना किया जाए, उसको उनसे रोका जाए. If it is done properly, the children will develop in themselves a feeling of encouragement. अगर ये सही तरीके से इसको किया जाए तो बच्चा he will feel himself, the children will develop in themselves a feeling of encouragement. वो एक महसूस करेगा कि उसकी हौसला अफजाई की जा रही है to undertake right and desirable type of activities, कि वो सही और जो मतलूबा उसके काम हैं और एक्टिविटीज़ हैं तो उनको वो इख्तियार करे. Healthy environment. Fifth one. Emotions of the child can be trained only in a healthy environment. बच्चे की जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, उनको सिर्फ एक मुनासिब माहौल में ही उनको ट्रेंड किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाएगा. चाइल्ड मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम अनहेल्दी इन्वायरमेंट. बच्चे को बुरे माहौल से, बुरी सोहबत से उसको दूर रखा जाए. Therefore, it is suggested that the child always be placed in congenial and healthy environment, both at home and in the school.
لہٰذا یہ تجویز کی جاتی ہے کہ بچے کو ایک جہاں اس کا میل جول ہو، جہاں اس کا ماحول اچھا ہو، تو اس ماحول میں اس کو رکھا جائے، چاہے گھر میں ہو، گھر میں بھی اس کو اچھا ماحول دیا جائے، اچھے ماحول میں رکھا جائے، اور سکول میں بھی. In brief, we may say that emotions influence the behavior of the child. In brief, we may say that emotions influence the behavior of the child to the great extent. مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنز جو ہیں یہ انفلوئنس اثر کرتی ہیں بیہیویئر پر بڑی حد تک. Therefore, its training is not only important but indispensable. لہذا اس کی جو ٹریننگ ہے وہ صرف امپورٹنٹ ہی نہیں ہے بلکہ وہ ناگزیر ہے، جسے نظر انداز نہ کیا جائے. تو بچوں، یہ تھا آج امپورٹنس آف ٹریننگ آف ایموشنز ایمنگ چلڈرن، کہ بچوں کے اندر ایموشنز کو ٹرینڈ کرنے کی کتنی اہمیت ہے. تو انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.